العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارة النص وبدلالة النص وباقتضاء النص. لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارة النص، وإلا فإشارة النص، وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مسوقا منه بحسب اللغة فهو دلالة النص، وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعا أو عقلا فهو اقتضاء النص، وإن لم يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. اور یہ بھی چار ہے: الاستدلال بعبارة النص، الاستدلال بإشارة النص، الاستدلال بدلالة النص، الاستدلال باقتضاء النص. اس لیے کہ استدلال کرنے والا اگر نظم سے استدلال کرے گا، بس اگر نظم معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہے، ورنہ تو اشارت النص. اور اگر نظم سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے استدلال کرے، بس اگر وہ معنی اس نظم سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو تو وہ دلالت النص، ورنہ اگر اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہو تو وہ اقتضاء النص. اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہ ہو تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا. عزیز طلبہ کرام، اب ان تقسیم رابع کی چاروں اقسام کے درمیان مصنف علیہ الرحمہ دلیل حصر بیان فرما رہے ہیں. ان چاروں کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا یا معنی سے. اگر لفظ سے دلیل پیش کرے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں: اس لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر لفظ قصداً معنی کے لیے لایا گیا ہے تو یہ الاستدلال بعبارت النص، اور اگر لفظ معنی کے لیے قصداً نہیں لایا گیا تو یہ استدلال باشارت النص. اور اگر معنی سے دلیل پیش کرے گا استدلال کرنے والا، اگر استدلال معنی سے کرے گا تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں: وہ معنی اس لفظ سے لغت کے اعتبار سے سمجھا جائے گا یا لغت کے اعتبار سے نہیں سمجھا جائے گا. اگر وہ معنی لفظ سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو رہا ہو تو یہ استدلال بدلالت النص، اور اگر لغت کے اعتبار سے معنی مفہوم نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں: اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہوگی یا شرعاً اور عقلاً صحت موقوف نہیں ہوگی. اگر اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہے تو یہ استدلال باقتضاء النص ہے، اور اگر اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف نہیں ہے تو یہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے، جس کا ذکر آئندہ آئے گا. تو استدلال کرنے والا یا تو لفظ سے استدلال کرے گا یا معنی سے استدلال کرے گا. اگر استدلال کرنے والا لفظ سے استدلال کرے گا تو لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں. اگر لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہے تو یہ عبارت النص، اور اگر لفظ کو معنی کے لیے قصداً نہیں لایا گیا ہے تو یہ اشارت النص. اور اگر استدلال کرنے والا لفظ سے نہیں استدلال کر رہا ہے بلکہ معنی سے استدلال کر رہا ہے تو اس کی بھی دو صورت ہے: وہ معنی اس لفظ سے لغت کے اعتبار سے سمجھا جائے گا یا لغت کے اعتبار سے نہیں سمجھا جائے گا.
اگر وہ معنی لفظ سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو رہا ہے تو یہ استدلال بدلالت النص، اور اگر وہ معنی لفظ سے لغت کے اعتبار سے مفہوم نہ ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہوگی، یا اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً اور عقلاً موقوف نہ ہوگی۔ اگر اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً اور عقلاً موقوف ہے تو یہ الاستدلال باقتضاء النص، اور اگر اس معنی پر لفظ کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف نہیں ہے تو یہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے۔ وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل، أي بعد معرفة هذه الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كلا من العشرين، اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں تقسیم ہے جو سب کو شامل ہے، یعنی ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد جو تقسیمات اربعہ سے حاصل ہوئی، ایک پانچویں تقسیم ہے جو ان 20 قسموں میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ 20 قسمیں خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، الاستدلال بعبارت النص، الاستدلال باشارت النص، الاستدلال باقتضاء النص، الاستدلال بدلالت النص۔ یہ پانچویں تقسیم ان 20 اقسام میں سے ہر ایک کو شامل ہے، اور یہ بھی 4 ہے۔ وہی اربعۃ ایضا: معرفت مواضعها، معرفت معانیها، معرفت ترتیبها، معرفت احکامها۔ ای هذا التقسیم 4 اقسام ایضا: معرفت مواضعها، ای ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، وهو أن لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد، وإن العام مشتق من العموم وهو الشمول، وقس عليه۔ ومعانيها المفهومات الاصطلاحية، وهي أن الخاص في الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، والعام هو ما انتظم جمعا من المسميات وترتيبها، أي معرفة أن أيها يقدم عند التعارض، مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر، وأحكامها، أي أن أيها قطعي وأيها ظني وأيها واجب التوقف، فالخاص قطعي والعام المخصوص ظني والمتشابه واجب التوقف۔ اور یہ بھی 4 ہے۔ ان اقسام کے مواضع کی معرفت، مواضع سے مراد معنی لغوی کی معرفت، ان اقسام کے معانی کی معرفت یعنی اصطلاحی معنی کی معرفت، ان اقسام کی باہمی ترتیب کی معرفت، اور ان اقسام کے احکام کی معرفت، یعنی یہ تقسیم بھی 4 قسموں پر مشتمل ہے۔ ان کے مواضع یعنی ان اقسام کے اشتقاق کے ماخذ کی معرفت، اور وہ یہ ہے کہ لفظ خاص خصوص سے مشتق ہے، اور وہ منفرد اور تنہا ہونا ہے، عام عموم سے مشتق ہے اور وہ شامل ہونا ہے۔ اسی پر دوسری قسموں کو قیاس کر لو۔ ان کے معانی سے اصطلاحی مفہومات مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصطلاح میں خاص ایسا لفظ ہے جو انفراد کے طور پر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور عام ایسا لفظ ہے جو بہت سے افراد کو شامل ہو، اور ان کی ترتیب یعنی اس بات کی معرفت کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا۔ مثلا جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور ان کے احکام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کون سا حکم قطعی اور کون سا ظنی اور کون سا واجب التوقف۔
پس خاص قطعی ہے، عام مخصوص عنہ البعض ظنی ہے، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ تَصِيرُ الْأَقْسَامُ ثَمَانِينَ وَالتَّقْسِيمَاتُ خَمْسَةٌ وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ بل تقسيم لأسامي أقسام القرآن وموقوف عليه لتحقيقها، ولهذا لم يذكره الجمهور وإنما هو اختراع فخر الإسلام وتبعه المصنف، ولكن فخر الإسلام لما ذكر هذا التقسيم في أول الكتاب سلك في آخره على سنته فذكر كلا من المواضع والمعاني والترتيب والأحكام في كل من الأقسام، والمصنف إنما ذكر المعاني والأحكام فقط ولم يذكر المواضع اصلا وذكر الترتيب في بعض الاقسام فقط۔ پس جب ان 4 قسموں کو 20 میں ضرب دیا جائے گا، ہر قسم کی 4 قسمیں، تو 4 کو جب 20 میں ضرب دیا جائے گا تو 80 قسمیں ہوگی، اور تقسیمات 5 ہوگی، اور یہ 5ویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں بلکہ قرآن کے اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کے اسما کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ ہے۔ اس لیے جمہور نے اس 5ویں تقسیم کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ تو فقط فخر الاسلام کا اختراع ہے اور اس کی پیروی مصنف نے کی ہے۔ لیکن فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو کتاب کے اول میں ذکر کیا ہے تو کتاب کے آخر میں بھی اسی انداز پر چلتے رہے، پس مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو جملہ اقسام کی ہر قسم میں ذکر کیا ہے، اور مصنف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے، مواضع کا ذکر تو بالکل نہیں کیا، اور ترتیب کا ذکر بعض اقسام میں کیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب المنار کہتے ہیں کہ مذکورہ 4 تقسیموں سے حاصل شدہ 20 قسموں کی اجمالی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم کا بیان ہے جس کے تحت 4 قسمیں ہیں۔ مذکورہ 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق یعنی مشتق منہ کی معرفت، یعنی لغوی معنی کی معرفت، مثلا خاص خصوص سے مشتق ہے جس کے معنی منفرد اور تنہا ہونے کے ہے، عام عموم سے مشتق ہے جس کے معنی شامل ہونے کے ہے، مشترک اشتراک سے مشتق ہے جس کے معنی شریک ہونے کے ہے، باقی دوسری قسموں کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ 5ویں تقسیم جس کے تحت 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم لغوی معنی کی معرفت، دوسری قسم اصطلاحی معنی کی معرفت، تیسری قسم مذکورہ اقسام کے درمیان ترتیب کی معرفت، کس کو کس پر مقدم کیا جائے گا، ظاہر اور نص دونوں میں باہمی تعارض ہو جائے تو ظاہر کو نص پر مقدم کیا جائے گا یا نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، ترتیب کی معرفت، اور چوتھی قسم احکام کی معرفت، کس قسم کا حکم کیسا ہے، ظاہر کا حکم قطعی ہے، عام مخصوص عنہ البعض کا حکم ظنی ہے، یعنی یہ 4 قسمیں ہیں، معنی لغوی کی معرفت، معنی اصطلاحی کی معرفت، ترتیب کی معرفت اور حکم کی معرفت۔ دوسری قسم مذکورہ 20 قسموں کے معانی، 20 قسموں کے لغوی معنی کی معرفت، 20 قسمیں ہو گئی۔ اب 20 قسموں کے اصطلاحی معنی کی معرفت، 20 دونی 40 ہو گئے۔ 20 قسموں کے درمیان ترتیب کی معرفت 60 ہو گئے، اور 20 قسموں کے احکام کی معرفت اس طرح سے 80 ہو گئے۔ 20 کو 4 میں ضرب دو گے تو اس طرح سے 80 قسمیں ہو جائے گی۔ اصطلاحی تعریفوں کی معرفت،
اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص ایسے لفظوں کو کہتے ہیں جو بطور انفراد ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو سامع کو معلوم ہو۔ عام ایسے لفظوں کو کہتے ہیں جو ایک طرح کے بہت سے افراد کو ایک ہی وقت میں شامل ہو۔ مشترک وہ لفظ ہے جو مختلف طرح کے افراد کو علی سبیل البدل شامل ہو۔ تیسری قسم 20 اقسام کے درمیان ترتیب، یعنی دلیل پیش کرنے والا تعارض کے وقت راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے گا۔ مثلا ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جائے گا، مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جائے گا۔ چوتھی قسم مذکورہ 20 اقسام کے احکام، یعنی کون سی قسم کا حکم قطعی ہے، کون سی قسم کا حکم ظنی ہے، کون سی قسم کا حکم واجب التوقف ہے۔ مثلا خاص قطعی ہے، عام مخصوص من البعض ظنی ہے، متشابہ واجب التوقف ہے۔ بہرحال 5ویں تقسیم کی چاروں قسموں میں سے ہر ایک قسم چونکہ مذکورہ 20 اقسام میں سے ہر قسموں کو شامل ہے، اس لیے 5ویں تقسیم کی چاروں قسموں کو جب 20 سے ضرب دیا جائے گا تو کل 80 قسمیں ہو جائے گی اور تقسیمات 5 ہو جائے گی۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ سابق میں ماتن نے فرمایا ہے کہ تقسیمات قرآن کی 4 تقسیمات ہے اور شارح نے ان چاروں کے درمیان دلیل حصر بھی بیان فرمائی ہے، تو اب جب کہ تقسیمات 5 ہو گئی تو تقسیمات کے 4 ہونے کا دعویٰ اور ان میں حصر باطل ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 5ویں تقسیم در حقیقت قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے، اور اقسام قرآن کو ثابت کرنے کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 5ویں تقسیم چونکہ قرآن کی تقسیم نہیں بلکہ قرآن کے اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے، اس لیے جمہور علماء نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ذہنی کاشت ہے جس کی پیروی حضرت ماتن علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے جس طرح اس تقسیم کو کتاب کے اول حصے میں ذکر کیا، اسی طرح کتاب کے آخری حصے میں بھی ذکر کیا ہے، یعنی آخر تک ایک ہی روش پر چلتے رہے، ہر قسم کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر ان کے درمیان ترتیب، پھر ان کے حکم کو بیان کرتے رہے ہیں۔ اور رہے ہمارے ماتن تو موصوف نے صرف اصطلاحی معنی اور احکام کو ذکر کیا ہے، لغوی معنی کو چھوڑ دیا، ترتیب کو چھوڑ دیا، اصطلاحی معنی کو ذکر کیا ہے اور ہر قسم کے حکم کو ذکر کیا ہے، لغوی معنی کو تو بالکل ہی نہیں ذکر کیا ہے، اور ترتیب کا کہیں ذکر ہے اور کہیں ذکر نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔